اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان عزا میں حضرت علی علیہ السلام کے اولاد کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہم مولا علی کے فرزندوں کا تذکرہ کریں گے۔ کربلا میں امام حسن مجتبی علیہ السلام تو نہیں تھے، لیکن امام حسن کے 3 فرزند کربلا میں شہید ہوئے، جن میں سب سے پہلے جناب قاسم کا نام آتا ہے، کہ جن کا تذکرہ کثرت سے ہماری مجالس میں ہوتا ہے اور ہم ان کے مصائب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کی شہادت کے تذکرے کو سنتے ہیں۔ دوسرے جناب ابوبکر ابن حسن تھے، کہ جو کربلا میں جناب قاسم کے بعد شہید ہوئے۔ ظاہراً وہ آپ سے بڑے تھے، اور آپ نے 7ویں ایپیسوڈ میں داستان عزا کی عبداللہ ابن حسن کا نام سنا، اور تفصیلات، ان کی شہادت کی تفصیلات وہاں پہ آپ نے دیکھی کہ وہ بہت کم سن تھے، جناب قاسم سے بھی چھوٹے تھے، اور کم سے کم ان کی عمر 12 سال تھی، اس لیے کہ جناب امام حسن کی شہادت سن 50 ہجری میں ہے اور واقع کربلا سن 61 ہجری میں ہے، تو 11 سے 12 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ ایک اور فرزند تھے جن کا نام تھا حسن ابن حسن مثنی، جو حسن مثنی کے نام سے مشہور تھے۔ روز عاشور حسن مثنی کا میدان کربلا میں جاتے ہیں اور بڑے ہی بہادری سے جنگ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ حسن مثنی بھی جناب قاسم سے بڑے تھے۔ جنگ کرتے ہیں اور زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو یہ سمجھا کہ شہید ہو گئے ہیں، چھوڑ دیا۔ عصر عاشور جب شہداء کے سر اکٹھا کیے جانے لگے اور سروں کو تن سے جدا کیا جانے لگا، تو جب حسن مثنی کی باری آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابھی ان میں رمق جان باقی ہے، ابھی وہ زندہ ہیں۔ چاہتے تھے کہ ان کے سر کو قلم کر لیں، لیکن اسما نامی ایک عورت کہ جو جناب حسن مثنی کی نانہالی رشتہ دار ہوتی تھی، وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے سر قلم کرنے سے منع کر دیا۔ وہ انہیں لے کے کوفہ گئی، ان کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہوئے، اور پھر وہ مدینہ آئے اور ان سے ان کی نسل آگے بڑھی۔ اس طرح کربلا میں امام حسن کے 3 فرزند شہید ہوئے، جناب قاسم، جناب ابوبکر اور جناب عبداللہ ابن حسن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کی شہادت بہت مشہور ہے کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی کے 2 فرزند شہید ہوئے۔ ایک جناب علی اکبر، جن کی شہادت کا قصہ، جن کی شہادت کی داستان ہم مسلسل سنا کرتے ہیں، اور ان کی مظلومیت اور ان کی شہادت پہ گریہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے فرزند جناب علی اصغر ہیں، کہ جو عصر عاشور امام حسین کی شہادت سے پہلے میدان کربلا میں شہید ہوئے، جو کربلا میں مظلومیت کی مثال بن گئے۔ تو کربلا میں امام حسین کے 2 فرزند علی اکبر اور علی اصغر شہید ہوئے۔ جناب عباس علیہ السلام کربلا میں 34 یا 35 سال کے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ کے بھی 2 فرزند میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام محمد اور ایک کا نام قاسم لیا جاتا ہے۔ اس طرح جناب عباس نے اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی شہادت کربلا میں پیش کی ہے۔ اس طرح علی علیہ السلام کے فرزندوں نے اپنی اولادوں کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر کے دین اسلام کی بقا کی بنیاد رکھی۔ یہ آج ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے۔ اے کربلا کے شہداء، ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ آپ نے اپنی جانوں کی قربانی دے کے دین اسلام کو تو بچا لیا، لیکن ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اس دین پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ میں اپنے اس آخری ایپیسوڈ کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ کربلا کے شہداء کے خون کی لاج رکھتے ہوئے ہمارا فرض یہ بنتا ہے
کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور کربلا میں بہے ہوئے خون کی لاج رکھیں۔ آج بھی حسین ابن علی کی حلم ناصر کی آواز بلند ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی جا کے حسین کی جان بچائے، اس لیے کہ آج جو بھی دنیا میں دین کا پابند ہے وہ حسین کا مددگار ہے۔ آج جو بھی دین پر عمل کرنے والا ہے وہ حسین کے ساتھ ہے، وہ کربلا والوں کے ساتھ ہے۔ اے کربلا والوں، آپ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آپ نے جو شہادتیں پیش کی ہیں، اس کی پوری عالم انسانیت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ سلام ہو آپ پر اے کربلا والو، سلام ہو آپ پر اے شہدائے کربلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔